اس وقت نواز شریف کو چونکا دینا جب رنگ پہ محفل آ جائے۔ فلسفہ نواز شریف۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 18 مئی 2018۔ لوگ نواز شریف کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ آئیے آج ہم ان کے چال چلن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نواز شریف جس مہم جوئی پر نکل کھڑے ہوئے ہیں اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو وہی ہے جو ان کے مخالفین یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے اپنی نااہلی کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ اگر مستقبل میں یہ وجہ درست ثابت ہوئی تو سوائے نواز شریف اور ان کی جماعت کے کسی اور کا کچھ نہیں بگڑے گا اور سب انگارے انہی پر آ گریں گے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نواز شریف اب واقعی ہی نظریاتی ہو گئے ہیں جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں۔ اگر مستقبل میں یہ وجہ درست ثابت ہوئی تو ہمارے سیاسی نظام میں پولر شفٹ جیسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، یعنی سائنسی مفروضے کے مطابق اگر ساؤتھ پول اور نارتھ پول ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں جگہ تبدیل کر لیں تو مقناطیسی کشش کے باعث زمین پر زلزلے، طوفان، سیلاب اور سورج کی گرمی کی آگ کے ناقابل بیان واقعات رونما ہوں گے جسے موجودہ انسان شاید برداشت کرنے کے قابل نہ ہو۔ نواز شریف نے شست لے کر جس گولہ باری کا ارادہ کیا ہے اس حوالے سے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کا داغا ہوا سب بارود واپس خود ان پر ہی آ کر گرے گا، لیکن وہ یہ پیمائش کر چکے ہیں کہ اس بارود سے اٹھنے والی آگ، دھواں اور گرد و غبار بہت بڑے علاقے تک پھیل جائے گا۔ نواز شریف شاید بیلنس آف پاور یعنی طاقت کے توازن کے فارمولے پر عمل کر رہے ہیں جس میں مخالف کے مقابلے میں کم سے کم ڈیٹرنس ضرور رکھی جاتی ہے۔ نواز شریف اپنے نامعلوم مخالفین کو انہی کے رازوں سے ڈرا رہے ہیں۔ یہ بات عین ممکن ہے کہ نواز شریف ان رازوں کے افشا کرنے کو محض دھمکی کے طور پر استعمال نہ کریں بلکہ انکشافات کا ہیروشیما جیسا واقعہ پیدا کر دیں۔ نواز شریف سادہ دل ہیں یا زیرک سیاستدان، اس کی گواہی تو تاریخ بعد میں دے گی، لیکن یہ ممکن ہے کہ نواز شریف نے اپنے سینے کے رازوں کے ریکارڈ کو بیرون ملک کسی بااعتماد جگہ پر محفوظ کر دیا ہو، اور اگر ان کے پر کاٹ دیے گئے یا ان کے ارد گرد اونچی اونچی دیواریں بنا دی گئیں تو وہی راز محفوظ جگہ سے نکل کر میڈیا کے پاس پہنچنے سے غیر محفوظ ہو کر پبلک ہو جائیں گے۔ انہیں نہ جانے یہ اعتماد بھی کیوں حاصل ہے کہ غیر ریاستی عناصر کے خلاف ان کے نظریے کی چین اور روس بھی مخالفت نہیں کریں گے۔ انہیں یہ اعتماد بھی نہ جانے کیوں حاصل ہے کہ ان کے نظریے کی ملک کے اندر بھی کافی بڑی تعداد ان کی پارٹی سے ہٹ کر بھی ان کی حمایتی ہے، جو شاید ان کے خیال میں دو حصوں پر مبنی ہے، ایک وہ جو ان کی حمایت ظاہری طور پر کر رہے ہیں اور دوسرے وہ جو ان کی حمایت دل میں کر رہے ہیں۔ بے شک حمایت کی ظاہری شکل کم ہے، لیکن نواز شریف کے خیال میں یہ سمندر میں نظر آنے والی آئس برگ کی صرف چوٹی ہے، جبکہ بہت بڑا برفانی پہاڑ گہرے پانیوں کے اندر موجود ہے۔ انہیں یہ اعتماد بھی نہ جانے کیوں حاصل ہے کہ ان کے نظریے کے خفیہ حمایتی رفتہ رفتہ ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس میں ان کی ذات کا جو نقصان ہو سو ہو، مستقبل میں ان کے نظریے کا ضرور فائدہ ہوگا جو ملک کے روایتی سسٹم کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ انہیں اپنے نظریے پر اتنا اعتماد ہو چلا ہے اور اس نظریے کے اتنے بڑے عاشق بن گئے ہیں کہ وہ اپنے نظریے سے مسلم لیگ نون اور اپنے قریبی ساتھیوں کے ہونے والے سیاسی نقصان کی بھی پرواہ نہیں کر رہے۔ شاید عشق کے یہی تقاضے ہوتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ نواز شریف نے اپنی پارٹی اور اپنے ساتھیوں کے سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر اپنے نظریے کی آبیاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون سیاسی موت کو بخوشی گلے لگا لے گی؟ معاملات کو ترتیب میں رکھ کر پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ مسلم لیگ نون وہ تمام روایتی سیاست جاری رکھے گی
جس سے ووٹ حاصل کیے جا سکیں۔ مسلم لیگ نون وہ تمام روایتی ہتھ کنڈے استعمال کرے گی جن کے ذریعے بڑی ناکامی سے بچا جا سکے۔ مسلم لیگ نون وہ تمام جوڑ توڑ کرے گی جن سے وننگ کینڈیڈیٹس کو اپنی پارٹی میں قابو رکھا جا سکے۔ یہ سب کچھ نواز شریف نہیں بلکہ شہباز شریف کریں گے، جن کی سیاسی لائن نواز شریف کی نظریاتی لائن سے الگ ہوگی، لیکن شہباز شریف یہ کام دونوں سمتوں میں مکمل خاموشی رکھ کر کریں گے۔ پہلی سمت ان کے بڑے بھائی نواز شریف کی ہوگی۔ نواز شریف جو کر رہے ہیں شہباز شریف اس پر عموماً خاموشی اختیار کریں گے، اور وہ نواز شریف جو چاہتے ہیں کرنے دو کی پالیسی پر عمل کریں گے، جبکہ شہباز شریف دوسری طرف اپنے 30 برس کے روایتی سیاسی تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے سیاسی لوگوں اور سیاسی لوگوں کو بنانے والے بڑے لوگوں میں بھی خاموشی سے رابطے رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ بڑے لوگوں کے حلقوں میں اب بھی عمران خان کی سیاسی پائیداری پر بات ہوتی ہوگی، جبکہ زرداری کی باری کی بات پر بڑے لوگ مشکوک ہی رہتے ہوں گے۔ اس لیے شہباز شریف عمران خان کی سیاسی ناپائیداری اور زرداری پر مشکوک ہواؤں کو ہوا دینے اور فائدہ اٹھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر 2018 میں انتخابات ہوتے ہیں تو ممکن ہے اگلی اسمبلی کی مدت میں 2 حکومتیں بنیں، جن میں پہلا نمبر شاید تحریک انصاف کی حکومت کا ہو، جو تھوڑے عرصے بعد اپنی ناپائیداری کے باعث دھڑام ہو جائے۔ پھر دوسری پارٹی کو موقع ملے، لیکن وہ پارٹی شاید زرداری پارٹی نہ ہو۔ اگر 2018 میں انتخابات ہوتے ہیں تو 2 حکومتوں کی باریوں کے ساتھ ایک ہی اسمبلی اپنی مدت پوری کر سکتی ہے، اور یہ پاکستان کی مسلسل تیسری پارلیمنٹ ہوگی۔ تاہم اگر نواز شریف کا عشق اپنے نظریے کے ساتھ پروان چڑھتا رہا تو وہ آئینی ترامیم اور قانون سازی میں فیصلہ کن حیثیت اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کی طاقت اس وقت بہت بڑھ جائے گی جب خاموش شہباز شریف اپنی خاموشی توڑ کر نواز شریف کی حمایت میں کھلم کھلا آ جائیں گے۔ نواز شریف پہلے سیاسی رہنما نہیں ہیں جو نظریاتی راستے پر قدم بڑھانے کی ہمت کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کا نمبر آتا ہے، لیکن وہ منزل کو نہ پہنچ سکے۔ اس نظریاتی راستے پر چلنا جہاں ایک بہت بڑی خبر ہے، وہیں اس پر چلنے کی سزا بھی اتنی ہی بڑی ہے، جس میں اکثر اوقات نام و نشان تو رہ جاتا ہے لیکن خود انسان مٹ جاتا ہے۔ شکریہ، دی اینڈ۔